آداب، بانگ درم میں ایک بار پھر خوش آمدید. بڑی سیاسی بحث مباحثہ کیا ہم نے، ساری باتیں کی، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، اور خاص طور پہ پچھلے 3 برس سے تو یہ پیک پہ رہا، بلکہ 5 سال کہہ سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے آخری زمانہ. اور اس کے بعد اس ڈیموکریسی کا جب زور شروع ہوا تو میڈیا نے بہت زور لگایا، بہت جان لگائی کہ یہ حکومت کسی طرح چلی جائے. باقی قوتوں نے بھی زور لگائی، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی زور لگایا، اینالسٹس نے بھی زور لگایا، اور کہتے ہیں جوڈیشری نے بھی زور لگایا کہ یہ حکومت کسی طرح چلی جائے. لیکن آج تلک یہ حکومت نہ گئی. ایسا کیا کمال کیا؟ جن کیسز کی لسٹ آج کل ایک SMS میں بھی پھر رہی ہے، اور وہ لسٹ ویلڈ ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہے. میں ای میل کھول رہا ہوں اپنی، جس کے اندر وہ لسٹ موجود ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیل مل، PIA، ریلویز، HPL، BOP یعنی بینک آف پنجاب، NRO، میمو گیٹ، مہران گیٹ، مسنگ پرسنز، LPG، NLC، بابا روان صاحب کی کنٹمپٹ آف کورٹ، گیلانی صاحب کی کنٹمپٹ آف کورٹ، رینٹل پاور، شہباز شریف صاحب کا کیس، حج اسکینڈل، ٹیررزم کے کیسز، کراچی کے کلنگ کے کیسز، کوئٹہ کی ٹارگٹ کلنگز کیسز، یہ تقریباً 19 کی لسٹ ہے. یہ تمام کے تمام کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں. وہ لوگ رحمان ملک صاحب نے بھی جو فرمایا کہ جی ہم نے بہت لوگ پکڑے لیکن وہ بھی بیلوں پہ چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ عدلیہ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، حالانکہ پروسیکیوشن کا قصور ہے میرے خیال سے، ٹو دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ. جن کیسز کے فیصلے یا انٹرم فیصلے آتے بھی ہیں وہ حکومت کہتی ہے ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے، کرو کیا کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب کھلے لفظوں یہ کہتے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہو میں صدر کی کمر میں خنجر نہیں گھونپوں گا. ان کے صدر صاحب کے صاحبزادے، جن کا سیاست سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، چیئرمین ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے، وہ یہ فرماتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ آئی ٹیل یو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. وہ کہتے ہیں کہ کورٹ ووٹ کو لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنی کوشش اور زور لگایا گیا ہے اس حکومت کو گرانے کا، کوئی نہیں گرا سکا. ہٹلر کو جتنا لوگ ناپسند کریں، بڑا ظالم آدمی تھا، برا آدمی تھا، تاریخ اس کے خلاف ہے، نام لینا بہت سے ممالک میں گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی وار ٹریٹیز جم کے پڑھی جاتی ہیں کہ جو وار اسٹریٹجی تھی بڑی زبردست تھی. تو آئی تھنک اس حکومت کی پولیٹیکل ٹریٹیز جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے بھائی، کہ کون سے سیاسی پیچ و خم ہیں جس سے یہ سرکار بچی، اور اب تو تقریباً طے ہے کہ یہ اپنا دور پورا کرے گی. اس کے بعد بھی کافی اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگلی بار بھی حکومت یہی ہے. اور زرداری صاحب تو خود کہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ تب کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگلی ایک گورنمنٹ ہماری ہے. اور حساب کتاب کریں، آپ نمبر کا گیم کھیلیں، ڈائنامکس دیکھیں تو ڈائنامکس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اگلی دفعہ حکومت یہی ہے. تبدیلی جس کے اوپر بات ہوتی تھی وہ نہیں آئی. میں نے پہلے کہا حکومت گرانے کی کوشش کی، شاید یہ غلط ہو، کیونکہ حکومت گرانے کی کوشش ضروری نہیں کہ کسی نے کی ہو، حالانکہ پیپلز پارٹی والے یہی کہیں گے. لیکن اس حکومت کے رویے میں، اس حکومت کی کیبنٹ میں، اس کے پروسیسز میں تبدیلی کی ضرور کوشش کیجیے. کئی بار لگا کہ بس آج گئی سو کل گئی، یہ ہفتہ آخری ہے، لیکن نہیں. اس پہ بات کریں گے کہ ایسا کیا کمال اس حکومت نے کیا کہ کوئی ہلا نہ سکا اس گورنمنٹ کو. میرے آج مہمان کرنل ٹائب مختار بٹ صاحب، کالمسٹ، بہت شکریہ صاحب نے وقت نکالا. اینڈ شیخ اسماعیل صاحب، ریٹائرڈ جج، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شیخ صاحب سے میں آپ سے طے کروں گا کہ جوڈیشری کے اوپر جب فری اینڈ فیئر جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی بات ہوئی تو سب تکیہ جوڈیشری، اور اس کے بعد یہ ایسوسیٹ کر لیا گیا جوڈیشری کے ساتھ کہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے اس گورنمنٹ کا. اور کیونکہ ایک انمیٹی بھی کہتے ہیں اپیرنٹ یا پرسیوڈ انمیٹی تھی کہ بھئی یہ انمیٹی ہے تو یہ تو بالکل ٹائٹ چیک اینڈ بیلنس لے کے چلیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے بھی جو قتل و غارت ہے، چوری ہے، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. جس مسنگ پرسنز پہ ریسٹوریشن جوڈیشری کی موومنٹ چلی، مسنگ پرسن آج تک ویسے کی ویسے میں، نتھنگ ہیز چینج. کیا اس گورنمنٹ نے ایسا کمال کہ ایوری ون has failed to bring change؟ دیکھیے اس گورنمنٹ کی جو فلاسفی مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ڈو نتھنگ، اور اگر آپ کچھ نہ کریں تو کوئی آپ کو کیا کر لے گا کوئی. کیونکہ جنرلی ہمارا جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ ایفیشنسی تو ہے نہیں، کسی سسٹم میں، کسی آرگنائزیشن میں ایفیشنسی نہیں ہے، کمپٹنس بھی کم ہے.
جی تو اس ایٹماسفیئر میں اگر آپ کچھ نہ کریں تو یو اسکیپ، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتا. اوپن ڈیفائنس، جسٹ ڈونٹ کیئر. لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے اس دفعہ یہ ہوئی ہے وہ یہ کہ جتنے سیاستدان ہمارے ہیں ابھی پاکستان میں اکراس دا بورڈ، کوئی پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، انہوں نے ایک چیز ریئلائز کر لی ہے کہ اب تک جو ان لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا، باہر پاورز آ کر کے باہر نکال دیتی تھی، وہ سب اس وجہ سے ہوتا تھا چونکہ یہ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. اس دفعہ یہ سب سیاستدان نے مل کر کے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تاکہ ہم دوسری فورسز کو نہ آنے دیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے پاکستان میں اس وقت جو حالت ہے، 3 پروونسز میں پاکستان کے کوئی اپوزیشن نہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا بیسک پرنسپل یہ ہوتا ہے، پریزیڈنشیل فارم تو دوسری ہوتی ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چلتی اس طرح سے ہے کہ آپ اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. 3 پروونسز میں کوئی اپوزیشن نہیں، سرے سے اپوزیشن ہے ہی نہیں، جی دیر از نتھنگ دیر. ایک پروونس میں جو اپوزیشن ہے پنجاب میں، وہ بھی کچھ ڈائسی نظر آتی ہے، کبھی وہ اس طرف ہو جاتے ہیں، کبھی اس طرف ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شور مچاتے ہیں، اور کبھی ان کا بھی جو ڈر ہے نواز شریف صاحب کا جو پارٹی کا، وہ یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ فوج نہ واپس آ جائے. اس وجہ سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو کوئی پرابلم. تو اس میں ان کو لیوریج مل گیا ٹو ڈو نتھنگ، اور اس میں ڈیٹیریشن بھی اپنی جگہ موجود ہے. وہ تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ جوڈیشری کی بات کرتے نا، اب میں جوڈیشری پہ آتا ہوں. دیکھیے جوڈیشری پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، یعنی ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی دباؤ ہے ان کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سسٹم ہے، کامن لا سسٹم جو ہمارے ملک میں ہے، اس میں اتنے ڈیلیز ہیں، اتنے پروسیجرز انوالوڈ ہیں. ایک ججمنٹ جو وہ لکھتے ہیں وہ 70-80 پیجز کی ججمنٹ لکھی جاتی ہے، اور ہر ایک کو سننا پڑتا ہے، ہر ایک کی بات سننی پڑتی ہے. اگر آپ نے کسی کی بات نہیں سنی تو وہ دوسرے دن اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے، آپ کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس وجہ سے ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے. تو ان پروسیجرز کی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں. لیکن جوڈیشری نے جو کام کیے ہیں اب تک، وہ پہلے کبھی اس ملک میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، مسنگ پرسن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، دوسری حرکات بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے پہلے کبھی. لیکن عثمان صاحب کوئی ایسا سالڈ ڈیسیشن بھی نہیں آیا ان تمام کیسز. رینٹل پاور کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے بالکل اوپنلی ڈکلیئر پہلا ہے، کین وی سے کہ پہلے ہی، اور اس میں امپلیمنٹیشن خاص نہیں ہوئی، ایف آئی آر نہیں کٹی، اریسٹ نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. اسٹیل ملز کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، اسٹیل ملز کا کیس کا کیا ہوا. اوکے، دے ہیو ڈن دیٹ پراپرلی، انہوں نے کیا ہے. ابھی این آر او کا جو کیس ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں این آر او کا، اس میں اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، پہلے انہوں نے این آر او کا فیصلہ کر دیا. این آر او کا فیصلہ کرنے کے بعد ریویو پٹیشن فائل ہو گئی. ریویو پھر یہ ایک آرڈر یہ ہو گیا کہ جب تک ریویو ڈیسائیڈ نہیں ہو تب تک اور کچھ فیصلہ نہیں ہوگا. اس میں 2 سال گزر گئے. 2 سال ریویو نہیں انہوں نے کیا، ایک کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا انہوں نے. کبھی ایک وکیل کو ہٹا دیتے تھے، کبھی دوسرے وکیل کو ہٹا دیتے تھے. اب کورٹ تو آگے بڑھ نہیں سکتی. اچھا، میں کرنل صاحب سے کہنا چاہوں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال آخری اور کرنا چاہوں گا بفور موو آن. پاکستان رینجرز سندھ نے وہ جو ایکسیڈنٹل ایک قتل ہوا، وہ کیس جس سوئفٹلی چلا، ڈسیشن ہوا، اب وہ ٹھیک ہے اپیل میں ہے، دیٹس فائن، لیکن وہ یہ 19 کیسز کو اگر ہم لے لیں خالی، یہ 19 پیرلل میں چلنے کے بجائے اگر ایک مہینہ کر کے ختم کر دیا جائے تو یہ ہم بحث نہ کر رہے ہو نا، یا اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ یہ کیسز ختم نہیں ہو پاتے؟ نہیں، دیکھیے اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہوتے ہیں اس میں بہت دیر لگتی ہے. وہ تو ایک کرمنل کیس تھا، ایک اس کے سامنے زبردستی انہوں نے کیا کہ آپ شروع کر، وہ چل سکتا ہے، یہ نہیں چل سکتا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، اس میں 1000 آرگیومنٹس ہوتی ہیں. کامن لا سسٹم میں وکیل آتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، ذرا سے بھی جج نے کوئی بات ادھر سے ادھر کر دی، انہوں نے اپلیکیشن فائل کر دی. اب دیکھیں اعتزاز احسن صاحب جو کیا کر رہے ہیں نارو کیس میں، ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کرنے کی. اب سو دا سسٹم الاؤز کہ وہ ہو، اور کرنا پڑتا ہے. دیر از نو اپرچونٹی فار دا ججز ٹو سے آلرائٹ فرام ٹمارو دس ول ہیپن. دے کانٹ ڈو دیٹ. اٹس ناٹ پاسبل. اس سسٹم میں پاسبل نہیں. سر انہوں نے فرمایا کہ ماضی میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ فوج آ جائے گی، اور اس بار بھی یہ بات کئی بار ہوئی، لوگ پر امید رہے، جیسے پہلے پر امید رہے. صحیح غلط پہ میں نہیں جاؤں گا، لوگوں کی امید ہے، اب وہ صحیح ہے کہ غلط از ڈفرنٹ ڈسکشن. لیکن فوج نے کلیئرلی کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور بیچ میں ایک دن تو ایسا آیا تھا کہ لگتا تھا کہ 6 بجے تک یہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہر کسی کو پتا تھا، میں ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاؤں گا. ڈو یو فیل
کہ ماضی میں جو چینج فوج لے کے آئی وہ اس بار ریسٹرین کر کے حکومت گرانا تو اچھا کیا، لیکن ود ان حکومت کوئی چینج انسٹیگیٹ کرنا حالانکہ فوج کا کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک کویشچن پاپولر کویشچن ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا یہ غلطی کی کہ انہوں نے کوئی مینوورنگ نہیں کی، پریشر نہیں ڈالا کہ بھئی یہ کیبنٹ کو قابو کیا جائے، ایگزیکٹو کو قابو کیا جائے، یہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، لیک آف گورننس ہے، یا یہ صحیح کیا؟ دیکھیں فوج کا جو انٹرفیرینس ہے وہ مشرف جب پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا جبکہ 2008 کے الیکشن ہوئے. اگر وہ چاہتے منور کرنا تو پھر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پبلک میں بڑی اویکننگ آئی ہوئی تھی. تو اس لیے فوج جو ہے وہ پچھلے 8 سال 9 سال سے حکمران تھے، وہ پیپل ور فیڈ اپ فرام ہیم، ہر طرف سے یہی سزا تھی جمہوریت لائیں جمہوریت لائیں. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ فوج کیوں نہیں آئی، فوج نہیں آ سکتی. دیکھیں میں بتاؤں آپ فوج آنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن حکومت گرانے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ان ہاؤس کریکشن کہہ لیتا ہوں، میں لفظ کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یا ری الیکشن کہہ لیتا ہوں. دیکھیں ری الیکشن کرانا فوج کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے ملک میں ایک فلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے جو کہ اس پورے گیم میں کوئی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے تو وہ پی ایم ایل این تھی، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. ان کو کئی ایسے مواقع ملے جبکہ وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی تھی تو وہ ود ان ہاؤس چینج لا سکتے تھے، بٹ دے پریفر ٹو بی پارٹ آف دی گورنمنٹ. ابھی بھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ